گئے قدر و شان اہل بیت قدر والے جانتے گئے قدر و شان اہل بیت تم کو مجدہ نار کا اہل بیت سبحان اللہ ہماری خوش قسمتی کے مفتی صاحب قبلہ ہمارے درمیان جلوہ فرما چکے ہیں ہم مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں اہل بیت تم کو مجدہ نار کا اہل بیت مفتی شیخ سعد سلیم صاحب الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں حضرت کو دعوت خطاب پیش کر رہا ہوں نوجوان عالم دین ہے بہت زبردست گفتگو فرماتے ہیں اللہ کریم ان کے علم میں عمر میں برکت عطا فرمائے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ الحمد لله الذي هدانا إلى الصراط المستقيم والصلاة والسلام على من اختص بالخلق العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قد صدقت يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وأجسادنا وأرواحنا وتسكين قلوبنا وتطهير صدورنا وقرة عيوننا وتدريك بيوتنا آلانا وأولانا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وأولياء أمته وعلماء ملته إلى آخر الآية حسین تیری عطا کا چشمہ دلوں کے دامن بھگو رہا ہے حسین تیری عطا کا چشمہ دلوں کے دامن بھگو رہا ہے اور آسمان پہ یہ اداس بادل تیری محبت میں رو رہا اور آج بھی جو گزرے ہوا کربلا سے تو کہتا ہے منادی تو اور بھی دھیرے گزر کہ یہاں میرا حسین سو رہا ہے اور نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا اور افضل ہے سارے جہاں سے گھرانہ حسین کا ایک پل کی تھی حکومت بس یزید کی صدیاں حسین کی زمانہ حسین کا اور واہ واہ حسین اسلام کو زندہ کیا تو نے واہ حسین اسلام کو زندہ کیا تو نے حق اور باطل میں فرق کر دیا تو نے ارے جی کر مرنا تو سبھی کو آتا ہے مر کے جینا سکھا دیا تو نے مر کے جینا سکھا دیا تو نے اور جینا اگر تو چاہتا ہے جینا اگر تو چاہتا ہے تا حیات چین سے جینا علی سے سیکھ مرنا حسین سے جینا علی سے سیکھ جینا علی سے سیکھ مرنا حسین سے کیونکہ دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے اور قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان ایمان یہ کہتا ہے میری جان حسین ابن علی ایمان یہ کہتا ہے میری جان حسین ابن علی ہے خلاق کائنات کا بھی پایا فضل ہے کہ کرم ہے اس مالک نے آج ہمیں بہت ہی بابرکت بزم نشست اور محفل ملا کر بٹھایا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ
اب کا مقال علیہ السلام، جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ رب کا بھی شکر گزار بندہ نہیں بن سکتا. تو یہ ہم شکر گزار ہیں اس شخصیت کے کہ جس نے اتنا پیارا اہتمام کیا کہ یہ بچے، نوجوان، بزرگ سب عقیدہ اہل سنت سے واقف ہو جائیں. وہ شخصیت کوئی اور نہیں، آپ کے اور میرے دل کے قریب اس مسجد کے امام و خطیب، نوجوان عالم دین ہیں، مقرر شعلہ بیاں ہیں، بہت محبت اور شفقت حضرت کی، حضرت علامہ مولانا سید عبید رضا قادری حفظہ اللہ تعالی. آپ کے توسط سے، آپ کی محبت پہ، آپ کی دعوت پہ یہاں حاضری ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو دوام عطا فرمائے، آپ کے علم میں، عمر میں، آپ کے اخلاص میں، دین متین کی خدمات میں مزید برکت عطا فرمائے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے پوچھا ہے میرے صحابہ، قیامت کے دن ممبر سجے ہوں گے اور اس ممبر پہ جو ممبر ہوں گے نا، اس ممبر کی ایک موتی کی چمک دھمک اتنی ہوگی، روشنی اتنی ہوگی کہ سورج کی روشنی اس کے آگے کم پڑ جائے گی. موضوع سے ریلیٹڈ نہیں ہے، میرے موضوع سے ریلیٹڈ حدیث نہیں ہے، لیکن میرا وجدان پکار رہا ہے کہ یہ حدیث یہاں سنانا بنتی ہے. اے میرے صحابہ، نفس نفسی کا عالم ہے، لوگ پسینے میں گوتہ زن ہیں، ہر ایک اپنی جان کی امان چاہتا ہے. ایسے عالم میں رب ایسے ممبر سجائے گا کہ جس کا ایک موتی ایسے چمکے جیسے سورج کی چمک اس کے آگے کم پڑ جائے. ذرا بتاؤ تو صحیح، ان ممبروں پہ جلوہ افروز کون ہوگا؟ ان مسندوں پہ بیٹھے گا کون؟ صحابہ نے عرض کی حضور انبیاء بیٹھیں گے؟ کہ نہیں انبیاء نہیں بیٹھیں گے. پھر صلحاء بیٹھیں گے، پھر صحابہ بیٹھیں گے، شہداء بیٹھیں گے، مختلف قسم کے رتبے. صحابہ نے عرض کی حضور یہ بیٹھیں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں یہ بھی نہیں بیٹھیں گے. دست بست عرض کی فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. پھر آپ ہی ارشاد فرما دیں کون بیٹھے گا. فرمایا میری امت کے وہ لوگ بیٹھیں گے، وہ جوان بیٹھیں گے، وہ بچے بیٹھیں گے، وہ بوڑھے بیٹھیں گے، وہ حفاظ بیٹھیں گے، وہ علماء بیٹھیں گے، جو آپس میں ایک دوسرے سے اللہ کی محبت کے لیے ملتے ہوں گے. جدا ہوتے ہوں گے تو اللہ کی محبت کے لیے ہوتے ہوں گے. اب ذرا میں اور آپ اپنے من کو ٹٹولے تو صحیح، اپنے باطن کو کھنگالے تو صحیح. ہمارے یہاں بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہو جائے، اللہ کے نبی کے پیارے گھرانے کی باتیں سننے کو مل جائیں. یہ اللہ کی رضا کے لیے محبت ہے. آپ بھی اللہ کی رضا کے لیے آئے ہیں، میں بھی اللہ کی رضا کے لیے آیا ہوں. تو اس حدیث کا مصداق اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہوئے ہم اپنے آپ کو بنا سکتے ہیں. اگر ہم ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کریں گے، اللہ یہ منصب ہمیں بھی عطا کر دے. تو اپنے دلوں کو، اپنی نیتوں کو جتنا ہو سکے خالص کر کے بیٹھیں. آج کا جو موضوع ہے، اولاً تو میں بہت زیادہ داد تحسین پیش کروں اس سلسلے کو کہ عموماً اس کا بہت زیادہ فقدان بھی ہے اور اس کام کی بہت زیادہ ضرورت بھی ہے کہ مستقل استقامت کے ساتھ مہینے میں ایک محفل بندہ اس طرح کی کر لینا. انتظامات یا آرگنائزیشن یا آرگنائز کرنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. سارے انتظامات دیکھنا، علماء سے ٹائم لینا، پھر ان کے وقت کو مینج کرنا، پھر نعت خواں کو ٹائم دینا، اس ساری چیزوں پہ آسان تماشا لبام نہیں ہوتی. اور 10 دن مستقل اس طرح سے کوئی پروگرام کرنا تو پھر داد تحسین بنتی ہے. یہ انتہائی قابل داد تحسین کام ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ کام لیا اس مسجد سے، اس انتظامیہ سے، ان نوجوانوں سے اور حضرت کی ذات سے کہ 10 دن الگ موضوعات پہ الگ الگ علماء کرام آپ سے گفتگو کرنے حاضر ہو رہے ہیں. یہ آپ کے لیے سعادت کی بات ہے. تو آج جس پیراہن میں، جس موضوع میں مجھے قید کیا گیا ہے، وہ موضوع پھر کوئی اور نہیں، بڑا نایاب، بڑا ہی والہانہ موضوع ہے. وہ موضوع ہے محبت صحابہ کرام اور اہل بیت. بولے سبحان اللہ. تھوڑا اور بلند آواز سے. ماشاءاللہ اتنی توجہ کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں نا، اور خطاب کا کوئی وقت آپ یوں سمجھے متعین نہیں ہے. صحیح، اگر آپ کی توجہ 15 منٹ میں مدھم پڑ جاتی ہے، ہم 15 منٹ میں خطاب ختم کر دیں گے. اور اگر آپ کا ذوق برقرار رہتا ہے تو ہم مزید خطاب کریں گے. بولیں سبحان اللہ. اسی ذوق کے ساتھ آپ بیٹھیں، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ضرور آپ پیغام سمجھ کے جائیں گے اور اپنے دامن میں انمول موتی لے کر جائیں گے. موضوع جو ہے نا وہ ہے محبت صحابہ و اہل بیت. قرآن مجید فرقان حمید سرنامہ کلام میں جو آیت مقدسہ تلاوت کی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے نبی آپ فرما دیں میں کوئی تم سے اجر نہیں طلب کرتا، کوئی اجرت نہیں، کوئی مجھے پے نہیں چاہیے تم سے. اے میری امت، مجھے تم سے کوئی پے نہیں چاہیے، میری خدمات کی مجھے کچھ پے نہ کرو، میں تم سے کچھ لے نہیں سکتا، میں تم سے کچھ لینا نہیں چاہتا. لیکن إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، ایک بات ضرور ہے، میرے قرابت داروں سے، میرے اہل بیت سے محبت کرنا. یہ ہے محبت اہل بیت. اب اس آیت سے روشنی لیتے ہوئے نا مفسرین نے، محدثین نے لکھا ہے، باقاعدہ باضابطہ طور پہ لکھا ہے کہ اہل بیت سے محبت کرنا دین کے فرائض میں سے ہے.
ہم پہ واجب ہے ہم اہل بیت سے محبت کریں. اہل بیت کون ہے؟ بچے بھی بیٹھے ہیں سادہ ذہن تو میں سمجھا دیتا ہوں. اہل بیت کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ، حسین کریمین، حضرت امام حسین، امام حسن، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ اہل بیت ہے، اہل بیت کی محبت. اب یہاں پہ میں ایک محبت کی طرف آنے سے پہلے میں ایک نقطہ حضرت عرض کروں. ایک بڑی کمال حدیث مبارکہ ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. علماء صاحب سنتے رہتے ہیں علماء کرام سے. حسین منی، میں حسین مجھ سے، وانا من الحسین اور میں بھی حسین سے، او کما قال علیہ السلام. اب اس حدیث کو اگر میں ذرا سا کھولوں نا تو آپ تھوڑا سا کنفیوز ہو جائیں گے. اس کا مطلب کیا بھائی؟ اس کی تشریح کیا بنے گی؟ اس کا مزداق کیا بنے گا؟ ذرا سمجھائیے تو صحیح یہ معاملہ کیا ہے. کہ حسین منی، حسین مجھ سے ہے. حضور کیسے؟ ہماری عقلیں سوال کر رہی ہیں. وہ ایسے کہ میری بیٹی سیدہ فاطمہ اور ان کے بطن مبارک سے امام حسین، تو اس طرح حسین مجھ سے ہے. لیکن انا من الحسین اور میں بھی حسین سے ہوں. اس کا کیا مطلب ہوا؟ تو کسی نے کیا خوب، کیا کمال، کیا عشق کی اینک لگا کے، عشق کا قلم اٹھا کے، حسینی قلم لہرا کے اور قلم اٹھا کے ایسی حسینی سیاہی سے کیا خوب تشریح لکھی. کا بات یہ ہے کہ حسین منی، حسین مجھ سے ہے. یہ تو دنیا کو سمجھ میں آ گیا. لیکن لوگوں سنو سنو، حضور فرما رہے ہیں انا من الحسین اور میں بھی حسین سے ہوں. حضور کیسے؟ کا ایک وقت آنا ہے، کربلا کا میدان ہوگا. اس میدان میں امام حسین اس آزمائش، اس امتحان میں اگر پورا اتر جائیں گے پھر قیامت تک کے لیے میرا نام حسین سے ہوگا. قیامت تک کے لیے میرا نام حسین سے ہوگا. انا من الحسین. اور پھر اس کی تشریح عملی تفسیر اگر کر کے دکھائی تو امام حسین نے کر کے دکھا دی. اگر وہ کربلا کا میدان نہ ہوتا آج ہم میں کلمہ کو کون ہوتا؟ اگر اس امتحان میں امام پورے نہ اترتے تو ہم کیسے ایمان یافتہ ہوتے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے محبت کرو. حدیث مبارکہ ترمذی شریف کہا اللہ سے محبت کرو. کیوں کریں اللہ سے محبت؟ وجہ فرمایا، ریزن بیان فرمایا. کہا اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ اللہ نے تم پہ بہت نعمتیں نازل کی ہیں، بے شمار تم پر انعامات ہیں اللہ کے. اللہ سے محبت کرو. پھر فرمایا مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت پانے کے لیے. یہ جو کڑیاں ہیں نا حدیث کی، یہ جو کڑیاں آپ یہ سمجھیں گے تو آپ کو لطف اس کا ملے گا. یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کیا؟ ترمذی شریف کی فرمایا اللہ سے محبت کرو اللہ کی نعمتوں کی وجہ سے. اور پھر فرمایا اللہ سے محبت کرنی ہے، اگر اللہ سے محبت کرنی ہے تو مجھ سے محبت کرو تاکہ تمہیں اللہ کی محبت مل جائے. حضور ہمیں اللہ سے محبت کرنی ہے، کیا کریں؟ مجھ سے محبت کرو. حضور ہمیں آپ سے محبت کرنی ہے تو کیا کریں؟ تیسری کڑی ارشاد فرمایا اللہ سے محبت کرو اللہ کی نعمتوں کی وجہ سے. مجھ سے محبت کرو تاکہ تمہیں اللہ کی نعمت مل جائے. حضور اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، کیا کریں؟ مجھ سے محبت کرو. حضور آپ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، کیا کریں؟ کہا میرے اہل بیت سے محبت کرو، میری محبت بھی مل جائے گی، رب کی محبت بھی مل جائے گی. میری تو میری، رب کی محبت بھی تمہیں مل جائے گی. کیا کریں؟ حضور کے گھر والوں سے محبت کریں. یہ جو اہل بیت کی محبت ہے نا یہ سمجھیے. پھر میں بتاتا ہوں صحابہ کرام نے کس طرح، کس انداز سے، کس زاویے سے، کس موقع پہ اہل بیت سے محبت کا اظہار کیا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ سے محبت کی اللہ کی رضا کے لیے، بڑا ہی پیارا فرمان ہے. فرمایا جس نے مجھ سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کی ہے نا، اب خوش نصیبی یہ ہے کہ میں اور آپ اگر آج کسی کی محبت میں آنکھیں بیٹھے ہیں تو وہ کوئی اور محبت نہیں ہے، وہ امام کی محبت لائی ہے. امام کا ہی تو ذکر کرنے بیٹھے ہیں، انہی کی محبت میں تو بیٹھے ہیں. تو پھر خوشخبری کیا ہے، بشارت کیا ہے، گڈ نیوز کیا ہے؟ تو سنو. فرمایا کہ جس نے، امام حسین خود فرما رہے، کہا جس نے مجھ سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کی، تو پھر سب میری طرف دیکھیں. کہا جس نے مجھ سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کی، فرمایا قیامت کے دن وہ میرے اتنا قریب ہوگا. اس قدر قربت ملے گی امام حسین سے محبت کی وجہ سے اگر آپ محبت کریں گے. اب ذرا میں اس پیرائی کی طرف بھی آتا ہوں کہ جس وجہ سے اس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے. آپ ذرا سروے کریں نا اپنے ایریے کا، اس سوسائٹی کا، علاقے کا، پھر لوگوں کے ذہن کا، ان کی مینٹلٹی کا، ان کی تھنکنگ کا، تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ لوگوں کے ذہن میں نعوذ باللہ کچھ سالوں سے یہ تاثر دیا گیا
کہ صحابہ کرام نعوذ باللہ اہل بیت سے کوئی معاملہ تھا یا اہل بیت کا صحابہ سے کوئی محبت کا معاملہ نہیں تھا، تو پھر ضرورت اس امر کی تھی کہ اس موضوع پہ باقاعدہ خطابات کا سلسلہ شروع کیا جائے اور علماء کرام قرآن و حدیث کے موتی انمول کھنگال کھنگال کے نکال نکال کے آپ کے سامنے لا کے آپ کے دامنوں میں بکھیرے، تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے کہ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان اتنی محبتیں ہوا کرتی تھیں جیسے ہمارے سگے بہن بھائیوں میں بھی اتنی محبتیں نہیں ہوتی۔ بڑی گہری مثال دی ہے میں نے، اس قدر شدید آپس میں محبت کرتے تھے۔ اور ریاض النظرہ کی ایک روایت میں آپ کو عرض کروں، الریاض النظرہ فی مناقب الاسرہ میں ایک روایت بڑی کمال، یوں سمجھے آپ روایت ہے، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی نایاب۔ نبی علیہ السلام نے ایک بار نا حضرت ابوبکر صدیق کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم دیکھ کر مسکرا دیا۔ ہوتا ہے نا دوستانہ، دوست کو دیکھ کر اسمائل پاس کرتا ہے، مسکرا دیتا ہے، آپ مسکرا دیے تو بھائی مسکرانے کی وجہ بھی تو بتاؤ، میرا لباس زیادہ اچھا لگا ہے، کیا میں زیادہ اچھا لگ گیا ہوں، یا میں نے کوئی کارنامہ ایسا سر انجام دیا ہے کہ وہ زیادہ اچھا لگ گیا ہے؟ یہ دوستوں میں سوال جواب ہو جاتے ہیں، تو جو آپس میں یار ہو تو وہ کیوں نہ پوچھے۔ حضرت ابوبکر صدیق حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ اب بے حوالہ باتیں نہیں، ٹھیک ہے، کتاب کے حوالے میں آپ کو دے کر جا رہا ہوں۔ الریاض النظرہ میں روایت ہے، فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق حضرت علی کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے پوچھا ابوبکر آپ کیوں مسکرائے؟ کہا کہ میں نے نبی علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میزان عمل سے گزرے گا وہی جسے علی اجازت نامہ دے گا۔ آپ کی توجہ بتائے گی آپ کتنی توجہ سے بات سن رہے ہیں، ذرا اور توجہ سے کہتے ہیں اور بلند آواز سے سبحان اللہ ماشاءاللہ، اسی جذبے کے ساتھ بیٹھے۔ کیا میں عرض کر رہا ہوں؟ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو دیکھ کر مسکرا دیے۔ حضرت علی نے پوچھا کیوں مسکرایا؟ حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے میں نے نبی علیہ السلام سے سنا میزان عمل سے وہی شخص گزرے گا کہ جس کو علی اجازت نامہ دے گا۔ حضرت علی یہ سن کر مسکرا دیے۔ اے علی آپ کیوں مسکرائے؟ کہا لگتا ہے فرمان آپ تک پورا نہیں پہنچا۔ کہا وہ پورا فرمان آپ سنا دیجئے۔ کہا وہ وجدان میرا یہ کہہ رہا ہے اور پورا فرمان یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اے علی وہ اجازت نامہ اسے دینا کہ جس کے دل میں صدیق اکبر کی محبت ایسی محبت تھی آپس میں۔ کہا بھائی اجازت نامہ دے گا علی لیکن ملے گا اسے جس کے دل میں صدیق اکبر کی محبت ہے، اسے ہی ملے گا۔ ایک سوائق المحرقہ میں امام ابن حجر الہیثمی المکی نے یہ روایت بڑی کمال لکھی۔ آپ محفل سجی ہوئی، کتنی خوبصورت محفل کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک محفل وہ بھی تھی بلا تشبیہ بلا تمثیل، ایک محفل وہ بھی تھی جو نبی علیہ السلام کے دربار میں سجی ہوئی تھی۔ نبی علیہ السلام کی محفل سجی ہوئی ہے، لوگ موجود ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم تشریف لے آئے۔ اب یہاں پہ جتنا ہجوم ہے، جتنے لوگ ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کوئی وہاں پیچھے سے تشریف لائے تو وہ کیسے آ گیا ہے؟ اس کے پاس جگہ ہی نہیں ہے، وہ اگر یہاں بیٹھنے کا خواہش مند ہو، یہاں پہ بھی جگہ نہ ہو تو پھر وہ کیا کرے؟ تو حضرت علی تشریف لائے اور صحابہ کرام کا جم غفیر، کثیر تعداد میں صحابہ کرام موجود ہیں۔ سب کی نظریں کس کی طرف؟ نبی علیہ السلام کی طرف، اور نبی علیہ السلام کی نظر سب کی طرف۔ دونوں کا آئی کانٹیکٹ ہوا ہوا ہے، بیان چل رہا ہے، اسپیچ چل رہی ہے۔ حضرت علی تشریف لے آئے۔ اب صحابہ تو نہیں دیکھ رہے پیچھے حضرت علی کھڑے ہوئے ہیں، لیکن دائیں جانب حضرت ابوبکر صدیق موجود تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے نا یوں دیکھ لیا کہ ابو الحسن موجود ہیں، ابو تراب موجود ہیں، حضرت علی موجود ہیں۔ اب نبی علیہ السلام بیان فرماتے فرماتے کبھی یوں دیکھیں تو کبھی یوں دیکھیں۔ اب پتہ ہے آپ کو ایک اصطلاح میں یوز کرتا ہوں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گی، بہت آسان ہے۔ جو یار ہوتے ہیں نا، یار جو پکے یار ہوتے ہیں، جو سچے یار ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں مزاج آشنا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق تھے مزاج آشنا رسول کہ محبوب کی ابرو، زبان نہیں کہہ رہا، محبوب کی ابرو کے اشارے سے پتہ لگ جائے کہ محبوب کو اس وقت کیا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق پہچان گئے کہ نبی علیہ السلام یہ چاہتے ہیں کہ حضرت علی یہاں تشریف لائیں۔ حضرت بزم چل رہی ہے، نشست چل رہی ہے، محفل چل رہی ہے، نبی علیہ السلام کا بات چل رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے اور پکار کے کہا اے ابو الحسن، حضرت علی کو کہا اے ابو الحسن آپ یہاں تشریف لائیے۔ اپنی جگہ چھوڑ دی، کس کے لیے؟ اہل بیت کے لیے۔ صحابی نے اہل بیت کے لیے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ محفل چلتی رہی، نشست چلتی رہی، بیان چلتا رہا۔ نبی علیہ السلام کا جب باز ختم ہوا ہے نا، تو جو جملہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بس اس جملے کو سنانے کے لیے پورا واقعہ میں نے آپ کو عرض کیا۔ اب سنیے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا انما یعرف الفضل لاہل الفضل۔ کس کو فرمایا؟
حضرت ابوبکر صدیق. دیکھیں ایک بندہ ہے عالم، یہ میں ابھی نیچے درجے میں سمجھانے کے لیے تاکہ آپ کے جملے کی تفہیم ہو کہ یہ جملہ ہے کیا. ایک بندہ انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، پروفیسر ہے، نہ جانے کیا کیا فلاں ڈھنگ کا بہت کچھ، اور ایک بندہ گاؤں دیہات کا ہے، تو وہ کیا اس کا لیول سمجھے گا یہ بندہ کیا ہے؟ نو، میں کیا جانوں بھائی، انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، تم نے بڑی ڈگریاں لی ہیں، بڑی جو ہے نا پیسے خرچ کیے ہیں، بہت کچھ پڑھا ہے، لیکن میں کیسے پہچانوں گا جب تک میں اس فیلڈ کا ہوں نہیں، میں نے پہچانا نہیں ہے، میں نے جسے ہم کہتے ہیں کہ پاپڑ نہیں بیلے اس کے، اس فیلڈ میں ٹائم نہیں لگایا، تو میں کیسے پہچانوں گا کہ اس کی بندے کی ویلیو کیا ہے؟ سن رہے ہیں آپ؟ اب اسی طرح سے جو ایک عالم ہوگا دوسرا عالم ہوگا، اسے پتا ہوگا اس نے کتنی محنت کی ہے جب جا کے یہ عالم بنا ہے. تو ایک عالم کی ویلیو کو سب سے زیادہ ایک عالم جانتا ہے، ایک انجینئر کی ویلیو کو سب سے زیادہ ایک انجینئر جانتا ہے، ایک ڈاکٹر کی ویلیو کو سب سے زیادہ ایک ڈاکٹر جانتا ہے. بلا تشبیہ بلا تمثیل ہمارے سمجھانے کے لیے مثال دی. حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت علی کے لیے جگہ چھوڑ دی. نبی علیہ السلام نے فرمایا انما یعرف الفضل لاہل الفضل، اے ابو بکر فضیلت والے کی فضیلت کو فضیلت والا ہی جانتا ہے. ماشاءاللہ بھائی آپ لوگ کو تو سمجھ میں آ گیا جملہ. فرمایا فضیلت والے کی فضیلت کو فضیلت والا ہی جانتا ہے. تو اہل بیت کی فضیلت، اگر اہل بیت فضیلت والے تھے نا تو ان کی فضیلت کو کس نے جانا؟ صحابہ نے. صحابہ کو کیسے فضیلت پتہ لگی؟ کیونکہ یہ پتہ لگا کہ صحابہ کی بھی فضیلت بہت اعلیٰ ہے، اس لیے تو انہیں اہل بیت کی قدر اور منزلت معلوم تھی. ایک شہر مدائن شہر فتح ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. ایک شہر فتح ہوا، مال غنیمت آیا. اب جب مال غنیمت آتا ہے تو تقسیم کیا جاتا ہے مجاہدین میں اور لوگوں میں. تو حضرت عمر کے دور میں مدائن شہر سے مال غنیمت آیا، حسنین کریمین تشریف فرما ہے. حضرت عمر نے 1000 درہم امام حسین کو دیے، 1000 درہم امام حسن کو دیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ دونوں کو دے دیے. اب حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق کا تو میں نے آپ کو سمجھایا نا. حضرت ابوبکر صدیق کی میں آپ کو ایک بات بتاؤں ابھی، کیونکہ میں اہل بیت کا ذکر کر رہا ہوں حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ، تو یہ بہت ضروری ہے. حضرت ابوبکر صدیق کا ایک فرمان سنیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب میں اگر آپ سے پوچھوں یار سب سے زیادہ ناز نخرے اٹھانا کس کے پسند ہے، تو اگر تو آپ ان میرڈ ہیں تو آپ کہیں گے والدہ کے، بہن کے، ان میرڈ نا. اور اگر کوئی میرڈ بندہ ہے تو پھر ڈیفینیٹلی کیا جواب آئے گا آپ سب جانتے ہیں کہ کس کے ناز نخرے اٹھانا سب سے زیادہ پسند ہے. ٹھیک ہے، تو میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ یار آپ سب سے زیادہ اپنے پیسے خرچ کرنا کس پہ اچھا سمجھتے ہیں، تو آپ کی زبان پہ، آپ کے لبوں پہ جس بندے کا، جس شخصیت کا نام آئے گا نا وہ آپ کے دل کے قریب ہوگا. بولیں سبحان اللہ. دل کے. اگر میں پوچھوں آپ اپنا سب سے اچھا بیہیویئر کس کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، تو اس سوال کے جواب میں جس شخصیت کا نام آئے گا نا وہ بہت زیادہ آپ کے لیے ریسپیکٹیبل ہوگی، بہت زیادہ عزت دار شخصیت ہوگی. ٹھیک ہے. اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے گھر والوں سے زیادہ نبی کے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اچھا لگتا ہے. کہا ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا مجھے بڑا ہی اچھا لگتا ہے. اور پھر حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھ کے مسجد سے نکلے، حضرت علی بھی ساتھ ہیں، حضرت ابوبکر صدیق بھی ساتھ ہیں. حضرت ابوبکر صدیق نے امام حسن کو اپنے کاندھوں پر اٹھا لیا اور کاندھوں پر اٹھا کے کہا کہ کیا ہی خوبصورت نین نقش ہیں، یہ تو میرے نبی میں ملتا ہے. اور حضرت علی یہ دیکھ کر مسکرا رہے تھے. تو یہ محبت ہی تھی آپس میں. میں عرض کرتا جب مدائن شہر فتح ہوا نا، مال غنیمت آیا. اب تصور کریے گا حضرت عمر کے سگے بیٹے عبداللہ بن عمر کھڑے ہوئے، سگا بیٹا آپ کی سگی اولاد آپ کے سامنے موجود ہے. حضرت عمر نے 1000 درہم امام حسین کو دیے، 1000 درہم امام حسن کو دیے، اور 500 درہم حضرت اپنے سگے بیٹے عبداللہ بن عمر کو دیے. یہ کیا بات ہوئی؟ ذہنوں میں سوال پیدا ہو گیا. بیٹا بول اٹھا، کہا ابا جان میرا سب کچھ اہل بیت پہ بھی قربان، آپ پہ بھی قربان، لیکن ایک سوال بیدار ہوا ہے. کہا سوال کیا ہے؟ کہا یہ عمر میں مجھ سے تھوڑا چھوٹے بھی ہیں، میں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ غزوات میں شرکت بھی کی ہے، میں نے جنگیں بھی بہت کی ہیں، علم کی طوطی بھی میری بولتی ہے، نبی علیہ السلام کی دعاؤں سے اللہ نے علم سے بھی بہت نوازا ہے، لیکن یہ پیمانہ کم اور زیادہ کیوں ہو گیا؟ ان حسنین کریمین کو 1000 درہم دیے گئے اور مجھے 500 دیے گئے. جو حضرت ابوبکر صدیق، جو حضرت عمر نے اپنے صاحبزادے کو کہا ہے نا، وہ سنیے جملہ. حسنین کریمین کھڑے ہوئے، 1000 درہم دے دیے اور اپنے بیٹے، سگے بیٹے کو 500 درہم دیے، کم دیے، ہاف.
اور بیٹے نے کہہ دیا تو پھر بیٹے کو کہا جلال میں تشریف فرما. اور بیٹے کو کہا ذرا بتاؤ تو صحیح تمہارا باپ کیا امام حسین کے باپ کی طرح ہے کہ صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں, کاشف کنز و حبیب ازلی کہتے ہیں. ارے جسے ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں, ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں. اور دور تک پھیلی ہے تاریخ میں اس کی خوشبو, اس کی ہر سانس کو حکمت کی کلی کہتے ہیں. اور ہر ورق پڑھا اسے تو مجھے معلوم ہوا لغت دین محمد کو علی کہتے ہیں. تو بیٹے کو احساس دلایا بھائی تم عمر کی اولاد ہو, تم علی کی اولاد نہیں ہو, یہ علی کی اولادیں ہیں, یہ اہل بیت ہیں. اپنی سگی اولاد کو احساس دلا رہے ہیں کہ اہل بیت کا مرتبہ بہت بڑا ہے. یہ احساس دلانے والا کون ہے؟ کوئی باہر کا بندہ نہیں ہے, یہ صحابی رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. آپ نے احساس دلایا بھائی اہل بیت کا مرتبہ یہ ہے کہ وہ علی کی اولادیں ہیں, ان کا مقام یہ ہے. پھر ایک اور روایت میں آپ کو عرض کروں, بڑی کمال بڑی خوبصورت بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشاورت میں میٹنگ میں موجود تھے. کوئی سفیر کوئی وزیر ملکوں کے آئے ہوئے تھے, میٹنگ چل رہی تھی. اب اتنے بڑے لیول کی اگر میٹنگ ہو تو پھر کسی کو الاؤ تو نہیں ہوتا نا کہ وہ آ کر میٹنگ میں شرکت کر لے, بیٹھ جائے, کوئی باتیں سن لے, ڈسٹرب ہوتا ہے بندہ. تو حضرت عمر حضرت عمر مشاورت چل رہی ہے, میٹنگ چل رہی ہے. آپ نے اپنے بیٹے کو نا دروازے پہ کھڑا کر دیا. بیٹا ملنا چاہ رہا ہے, بیٹے کو بات کرنی ہے. آپ نے اپنے بیٹے کو کہا بھی میٹنگ چل رہی ہے, ابھی مشاورت چل رہی ہے, آپ دروازے پہ تشریف فرما ہو جائے. جب مشاورت ختم ہو جائے گی میں آپ کو اندر بلا لوں گا. اندر مشاورت چل رہی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. یہ جو باتیں اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی نا, کسی نے ہلکا سا بھی چھیڑا آپ کو, تو پھر آپ کا وجدان, آپ کا وجود, آپ کا ذہن, آپ کا قلب, آپ کا دل, آپ کی زبان ایک ایک اس کو بھرپور جواب دے گا. کیوں؟ کیونکہ یہاں بیٹھ کے اگر آپ سن کر اور سمجھ کر جائیں گے. یہ میں بات کس کی کر رہا ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے, مشاورت چل رہی ہے, میٹنگ چل رہی ہے. گیٹ پہ بیٹے کو کھڑا کر دیا. بیٹا ملنا چاہ رہا ہے, نہیں ویٹ کرو, انتظار کرو. امام حسن چلتے ہوئے آ گئے, امام حسین کے بھائی اور نبی علیہ السلام کے پیارے نواسے, حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے پیارے صاحبزادے, سیدہ فاطمہ کی آنکھوں کا نور, دل کا سرور. آپ امام حسن چلتے ہوئے آئے. امام حسن حضرت عمر سے ملاقات کے لیے آئے تھے, لیکن اب جب آئے نا اور آپ نے یہ منظر دیکھا تو پلٹ کے جانے لگے. اب بات کچھ یوں ہوئی کہ بات پوچھی تو بیٹے نے کہا کہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق میٹنگ میں ہیں اور مجھے اجازت نہیں ہے, اس لیے مجھے یہاں کھڑا کیا, میں بھی انتظار کر رہا ہوں. اب جب امام حسن نے یہ بات سنی تو آپ پلٹ کے جانے لگے, آپ پلٹ کے جانے لگے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سماعت میں یہ بات ٹکرا گئی کہ شاید کہ امام حسن آئے ہیں اور واپس جا رہے ہیں. آپ نے سفیروں کو, وزیروں کو, میٹنگ کو, مشاورت کو چھوڑا اور آپ کمرے سے باہر آ گئے. کمرے سے باہر آ گئے. اتنی اہم میٹنگ, 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا حکمران, آدھی سے زیادہ دنیا پہ حکمرانی کرنے والا حکمران اپنی میٹنگ چھوڑ کے, اپنی شورا چھوڑ کے, اپنی مشاورت چھوڑ کے باہر آ گیا. اور امام حسن سے پوچھا حضور آپ واپس کیوں جاتے ہیں؟ تو امام حسن نے کہا اے امیر المؤمنین, میں نے یہ سوچا کہ جب آپ نے اپنے بیٹے کو ملنے کی اجازت نہیں دی تو مجھے کیسے دیں گے. یہ جملہ سننا تھا. حضرت عمر کی آنکھوں میں تو آنسو آ گئے اور حضرت عمر نے اپنا امامہ شریف اتار دیا اور ان کے قدموں میں رکھ دیا اور ایک کیفیت طاری ہو گئی. اور حضرت عمر نے فرمایا یہ جو بال عمر کے سر پہ عزت کے اگے ہیں یہ آپ کے نانا کے صدقے اگے ہیں. یہ ساری عزتیں تو آپ کے صدقے ہیں, آپ کے نانا کے صدقے ہیں. اجازت اگر چاہیے تو وہ میرے بیٹے کو چاہیے ہوگی, آپ بنا اجازت کے آ سکتے ہیں, آپ بنا اجازت کے آ سکتے ہیں. ویلکم ہے آپ کو. یہ محبت کون کر رہا ہے؟ اہل بیت سے محبت کون کر رہا ہے؟ اہل بیت کے قدموں میں اپنا امامہ کون رکھ رہا ہے؟ اہل بیت کے عزت اور تکریم دے کے اپنی میٹنگ چھوڑ کے کون آ رہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں. یہ محبت کا انداز حضرت عمر کا ہے اور کسی کا نہیں ہے, یاد رکھیے گا. تو یہ میں نے حضرت ابوبکر صدیق کا عرض کیا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرض کیا. یہ تمام محبتیں جو ہے نا آپس میں بہت ہی والہانہ تھی. اس کو اگر ہم سمجھ نہ سکے نا تو پھر ہم کچھ حاصل نہیں کر پائیں گے, ہمارے عقیدے ہمیں سمجھ میں نہیں آئیں گے. ایک بڑی والہانہ میں آپ کو بات بتاؤں. آپ تھکے تو نہیں ہیں؟ تھوڑا اور آپ کی ذوق کی وجہ سے ایک موضوع سے ہٹ کے میں بات کروں, آپ کو بڑا مزہ آئے گا سن کے. اصلاح کی بات ہے اس لیے میں کرنا چاہتا ہوں. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نا
ایک بڑا کمال واقعہ لکھا ہے. حسنین کریمین، امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن جعفر، یہ تین شخصیات حج کے لیے جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ ہاں، آدھا بیان میں کروں گا، آدھا آپ کریں گے. کہاں جا رہے ہیں؟ حج کے لیے جا رہے ہیں. 3 شخصیات، امام حسن امام حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر. آپ حج کے لیے جا رہے ہیں، رستے میں آپ کا کھانا گم ہو گیا، سواری ادھر ادھر ہو گئی، کچھ معاملات ایسے ہوئے کہ کچھ پاس نہیں رہا اور بھوک لگنے لگی. جب بھوک کی طلب ہوئی تو دیکھا ایک بڑھیا کی جھوپڑی نظر آئی اور اس بڑھیا کی جھوپڑی کی جانب بڑھے اور بڑھیا سے کہا کہ ہم قریش کے خاندان سے ہیں، اگر آپ ہماری کوئی خدمت کرنا چاہیں، آپ کے مہمان بننا چاہتے ہیں. بوڑھی عورت بھی بڑی مقدر والی تھی، تھا کچھ نہیں پاس، صرف ایک بکری کھڑی تھی. اس بکری کے دودھ دھو کر دودھ نکال کے 3 پیالے دودھ ان کو پیش کر دیے. 3 شخصیات نے دودھ پی لیے. اب بڑھیا کو نہیں پتا یہ جن کو میں دودھ پلا رہی ہوں یہ ہیں کون. یہ تو وہ ہیں کہ جن کے صدقے سے پوری کائنات میں رب بانٹا کرتا ہے، جن کے صدقے سے غلاموں کو ملا کرتا ہے. تو بڑھیا نے نا دودھ پیش کر دیا. اب بھوک تھی، مسافر بندہ، تو تینوں شخصیات نے کہا کہ بات یہ ہمیں تو اور بھوک لگی ہے، ہمیں اور طلب ہے، ہمیں کچھ کھلایا جائے. اب بڑھیا کا اخلاص دیکھیں. وہ بوڑھی عورت نے کہا کہ میرے گھر تو کچھ بھی موجود نہیں ہے، اسی کا دودھ پلایا ہے، اسی کو ذبح کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیتی ہوں. کا قبول ہے. مہمان بنے ہوئے، دعوت قبول ہے. میزبان نے اپنی ایک بکری جس سے دودھ لیتی تھی اسی کو ذبح کر دیا اور ذبح کر کے پیش کر دیا. آپ تینوں نے کھایا، دعا دی اور کہا کہ جب ہم اپنے سفر سے واپسی آئیں گے تو ہمارے پاس ضرور آنا، ہم تمہیں اس کا بدلہ عطا کریں گے. وقت گزرتا رہا. آپ سفر کے لیے تینوں اشخاص حج کے لیے روانہ ہو گئے، امام حسن امام حسین عبداللہ بن جعفر. پیچھے سے اس بوڑھی عورت کا شوہر واپس آیا نا، بکری کہاں ہے؟ دودھ دو. کہا نہ دودھ ہے نہ بکری ہے. کہا کیوں؟ کیا ہوا؟ کہاں گئی؟ کہا فلاں طریقے سے کوئی آیا تھا، پہلے تو دودھ پلایا، پھر ان کو اور بھوک لگی تھی، میں نے اپنی بکری ان کے لیے ذبح کر دی. اب وہ ڈانٹنے لگا. اس نے کہا یہ کون سا طریقہ، یہ کون سا انداز ہے، نہ کوئی جان نہ پہچان، بکری اپنی ذبح کر دی کی تو بکری تھی. کہیں اس نے باتیں سنائی، خاموشی سے سن لی. وقت گزرتا رہا، ان کو بہت سخت وقت آیا تو یہ مدینہ منورہ نکلے کچھ کمانے کے لیے، کوئی روزگار ڈھونڈنے کے لیے. تو یہ بوڑھی عورت بھی نا ساتھ تھی. اب دروازے پہ پتہ کون شخصیت کھڑے تھے؟ دروازے پہ امام حسن کھڑے ہوئے تھے. اللہ، آپ پہ کوئی احسان کرے، مجھ پہ کوئی احسان کرے. 2 مہینے بعد ہمارے سامنے بندہ آیا، ہم کہتے کون ہو، نام کیا ہے، کام کیا ہے، کہاں سے آئے ہو، کب ملے تھے، کیا کیا تھا، کیا کھلایا تھا، کیا پلایا تھا، میرا کون سا کام نکلوایا تھا، مجھ پہ کون سا احسان کیا تھا. یہ میرا اور آپ کا مزاج ہے، یہ ہماری نیچر ہے. کئی وقت گزر گیا، وہ عورت صرف گزر رہی ہے. امام حسن نے دیکھ کر کہا اے بوڑھی اماں ذرا بات تو سنو. کہا بولو بیٹا. کہا آپ نے مجھے پہچانا؟ کہا نہیں. کہا لیکن میں نے آپ کو پہچان لیا ہے. کہا میں وہی ہوں جس کے خاطر آپ نے اپنی ایک واحد بکری ذبح کر دی تھی. آج میں آپ کو اس کا بدلہ دیتا ہوں. کیا بدلہ دے؟ ایک بکری ذبح کی تھی بھائی، ایک بکری واپس کر دو. اگر زیادہ سخی ہے تو 2 بکری دے دے، 3 بکری دے دے. امام حسن نے کہا آپ اندر تو تشریف لائیں، میں آپ کو اس احسان کا بدلہ دینے لگا ہوں. کیا بدلہ چاہیے؟ کہا جو آپ کرم فرما دیں. آپ نے اس ایک بکری کے بدلے 1000 بکریاں عطا کی. یہ امام حسن نے عطا کی اور کہا اب میرے بھائی امام حسین کی طرف آپ چلی جائیں. وہ امام حسین کے پاس، انہوں نے پہلا سوال کیا میرے بھائی نے کیا دیا؟ کہا 1000 بکریاں. اور میرا جملہ پورا نہیں ہوا. 1000 بکریاں نہیں، صرف 1000 بکریاں اور 1000 درہم عطا کیے. ایک بکری کی بدلہ دے رہے ہیں بھائی اپنے احسان کا. امام حسین نے پوچھا میرے بھائی نے کیا دیا؟ کہ 1000 بکری 1000 درہم. آپ نے بھی 1000 بکری 1000 درہم عطا کر دی. حضرت عبداللہ بن جعفر کے پاس بھی بھیج دیا جو تیسری شخصیت تھے. کہا حسین کریمین نے کیا دیا؟ بتا دیا. کہا میری طرف سے 2000 بکری 2000 درہم. وہ جس نے ایک بکری ان پہ قربان کی کہ جن کی شخصیت کی پہچان بھی نہیں تھی، یہ ہستیاں کون ہیں. جب احسان کا بدلہ چکانے آئے تو پھر ایسا چکایا کہ وہ ایک بکری والی خاتون 4000 بکریاں اور 4000 درہم لے کے سخی ہو کے جا رہی ہے. ایک ہوتا ہے نا آپ کسی غریب کو دے دیں، اور ایک ہوتا ہے اتنا دے دیں کہ وہ خود کسی کو دینے کے قابل ہو جائے. اس در سے ایسا ملا کرتا ہے. تو
تو ہم اپنی زندگی میں یہ کریں کہ تھوڑا بہت بھی کوئی احسان کر دے نا آپ پہ، اپنے محسن کی قدر کریں، اس سے پہچانیں، وہ والدین کی صورت میں ہو، وہ بڑے بھائی بہن کی صورت میں ہو، وہ ہمارے گھر میں کسی محسن کی صورت میں ہو، ہماری دادی دادا کسی کی بھی صورت میں ہو، جس نے ہم پر احسان کیا ہے وہ ہمارا محسن ہے۔ پھر اس درس سے، اس محفل سے، اس عنوان سے، اس حکایت سے ہمیں سبق کیا ملا؟ سبق یہ ملا اہل بیت اطہار سکھاتے یہ ہیں کہ جو تم پہ احسان کر دے تو پھر اپنی ذات سے جتنا ہو سکے بڑھ کے اس کے ساتھ بھلا کیا کرو، یہ کرو۔ تو میں نے عرض کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر خوبصورتی کے ساتھ اہل بیت سے محبت کر رہے ہیں۔ اب ایک اور میں آپ کو ایک بات کروں، بس اپنی گفتگو کو میں سمیٹتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں امام حسن امام حسین کی طرف دیکھتا ہوں تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کیونکہ آپ دونوں نبی علیہ السلام سے ملا کرتے تھے۔ اور امام یہ حضرت ابو ہریرہ کون ہے؟ 5000 سے زیادہ احادیث روایت کرنے والے صحابی رسول، یہ علمی مقام ہے ان کا۔ اور کیا کر رہے ہیں؟ امام حسین کے پیروں کو اٹھایا اور اپنی کملی سے، اپنی چادر سے ان کی پیروں کی گرد جھاڑنے لگے۔ یہ محبت کا انداز ہے، یہ ناز برداریاں ہو رہی ہیں، یہ شفقتیں ہو رہی ہیں۔ اچھا ایک بہت اہم بات میں آپ کو بتاؤں، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وظیفہ مقرر کی نا، سیلری مقرر کی، وظیفے لگائے، اس کو اتنا وظیفہ دیا جائے گا، اس شخص کو اتنا وظیفہ دیا جائے گا، تو آپ نے 5,000 درہم کس کا وظیفہ لگایا؟ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں، اپنی سگی اولاد کا یہ وظیفہ نہیں لگایا۔ 5,000 درہم کس کا وظیفہ لگایا؟ حسنین کریمین کا لگایا ہے۔ امام حسین امام حسن کا 5,000 درہم وظیفہ لگایا ہے۔ اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ آپ نے اتنے تحائف، اتنے تحفے، اتنے وظیفے اہل بیت کی بارگاہ میں بھیجے امام حسن امام حسین کے لیے۔ اور ایک وقت میں تو پڑھ کے حیران ہو گیا کہ لوگ پیش کیا کرتے ہیں اور اصل ہمارا دین اور عقیدہ کیا ہے، محبتیں کیسی ہیں، تمام خدمتیں کرتے رہے۔ لیکن ایک وقت وہ بھی آیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حسنین کریمین کے لیے 40 کروڑ درہم بھیجے ہیں۔ 40 کروڑ۔ اب یہ باتیں کیا ہیں، اس کی لاجک کیا ہے؟ لاجک نوجوان بھی بیٹھے ہیں، سمجھیں۔ آپ سے میں کہوں اپنے 100 روپے نکالیں، فلاں شخص کو دے دیں، آپ پہلے جیب پہ ہاتھ ماریں گے، پھر شاید آپ کہہ دیں کہ میں وائلیٹ گھر پہ بھول گیا ہوں، پھر شاید آپ کہہ دیں کہ مجھے ATM کرنا پڑے گا، پھر شاید آپ کہہ دیں کہ ابھی میرے پاس پیسے نہیں، 10 طرح کے جوابات آ جائیں گے، بھائی 100 روپے کی بات آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کو کسی دوست سے ہو شدید محبت، یا آپ کا کوئی بھانجا ہو جس سے آپ کو چیز دلانی ہو، وہ بولے نا، آپ کی جیب میں خود ہاتھ جائے گا اور پیسے نکال کے آپ اسے دلا دیں گے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ جس سے آپ کو محبت ہے، بن مانگے بھی آپ کی جیب میں ہاتھ جا رہا ہے، پیسے نکال کے دے رہے ہیں، اور میں مانگ رہا ہوں کہ 100 روپے دیں، کسی کو دینے آپ نہیں دے رہے، 10 بہانے ہمارے ذہن میں سامنے آ رہے ہیں۔ تو یہ ہماری مثال میں نے اپنی لائف کی ہماری مثال اس لیے دی کہ ہمیں سمجھ میں آئی میں نے جو بات کی اس کا مقصد کیا ہے۔ 40 کروڑ درہم کسی کو دے دینا اس بات کی علامت ہے کہ میں اس سے محبت بہت زیادہ کرتا ہوں، اس لیے اپنا مال بھی اس سے شیئر کر رہا ہوں۔ سمجھ رہے ہیں آپ اس نقطے کو؟ کسی سے اپنا مال شیئر کرنا، اپنا مال دے دینا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ بندہ اس سے محبت بہت زیادہ کرتا ہے۔ یہ محبتیں ہیں صحابہ و اہل بیت کی آپس میں۔ ان محبتوں کو جب تک ہم نہیں سمجھ سکیں گے تو بہت ضروری ہے، ہم نہیں سمجھ سکیں گے تو ہماری انفارمیشن ادھوری ہے، ہمارا عقیدہ ادھورا ہے۔ ہمیں کوئی چھیڑے گا، ہمیں کوئی بہکائے گا، ہم بہک سکتے ہیں، لیکن جو آج کی نشست میں شرکت کرے، جو اس بیان کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھنے کی کوشش کرے، جو ان معلومات کو جو کبھی دیکھے تو حضرت عمر اپنا امامہ رکھ دیتے ہیں قدموں میں اور کہتے ہیں کہ یہ عزت کے بال آپ کے نانا کے صدقے ہو گئے ہیں، جو کبھی دیکھے تو حضرت ابو بکر صدیق امام حسن کو کندھوں پہ اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کتنا ہی خوبصورت بچہ ہے۔ یہ تمام تر باتیں جو کبھی حضرت ابو بکر صدیق کے قول کو پڑھے تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں میری فیملی، میرے گھر والوں سے زیادہ اچھا سلوک کرنا مجھے جس کے ساتھ اچھا لگتا ہے وہ نبی کے گھر والے ہیں۔ یہ ساری چیزوں کا خلاصہ ذہن نشین رکھیں گے نا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تا دم حیات بھی محبت سلامت رکھے، آپ نوجوانوں کو سلامت رکھے، حضرت والا کے سایہ کو سلامت رکھے، ایک کاوش قبول فرمائے، ہمیں اخلاص عطا فرمائے، اور تا دم حیات دین متین کی خدمت ہمارے مقدر میں رب العزت وافر حصہ عطا فرمائے۔ جو کچھ عرض کیا خلا کے کائنات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک بار پھر سب کہیں سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت، پرسوز، پردلیل بیان الحمدللہ
مفتی صاحب فرما رہے تھے رب کائنات حضرت قبلہ مفتی صاحب کے علم میں، عمر میں، آواز میں، اخلاص میں خوب برکت وسعت عطا فرمائے. تم پر لاکھوں سلام.